نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تاثیر کے بارے میں بس اتنا عرض کر دوں کہ یہ مکتوبات، ان کی یہ شان ہے کہ مجدد صاحب نے بہت سارے مکتوبات اور ان کے متعلقین میں اکبر بادشاہ کے اور بعد میں جہانگیر بادشاہ جو خود بھی سلسلے میں تھا، اور اکبر بادشاہ اس کے جو وزراء تھے بہت سے، وہ بھی مجدد صاحب سے بیعت تھے، تعلق رکھتے تھے، اور ان مکتوبات کے ذریعے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انقلاب، ایک ریولوشن کہنا چاہیے کہ ان حضرات کے اندر، ان کی زندگیوں میں آیا ہے ان مکتوبات کے ذریعے۔ اور ظاہر ہے کہ جب صاحب فیصلہ لوگ، جب ان کی تصحیح ہو جاتی ہے، ان کی کریکشن ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ فیصلے بھی ایسے کرتے ہیں، اقدام بھی وہ ایسے ہی اٹھاتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں درستگی آنا شروع ہو گئی حضرت کے ان مکتوبات کی برکت سے۔ اور الحمدللہ یہ ایسی تاثیر والے ہیں کہ قیامت تک ان کا پڑھنا چیزوں کی درستگی کا ذریعہ ہے، اور ان کو سمجھنا، پڑھنا، اس کی برکت، ان ہدایات کو اپنی زندگی کے اندر رائج امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ ہماری بھی معاملات، ہماری بھی زندگیاں، ہماری بھی معاشرت درستگی کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ پاک نے ایسی ان میں برکت نصیب فرمائی۔ آج مکتوب نمبر ہے 197، 197، دفتر اول۔ پہلوان محمود کے نام تحریر فرمایا۔ اس بیان میں کہ سعادت مند یعنی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو، اور جو کچھ اس کے مناسب ہے اس کے بیان میں۔ یہ ایک بہت عنوان خود ہی بتا رہا ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مقصود کیا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں بے شک دنیا ہو، دل میں نہ ہو۔ معاملہ بگڑتا کیا ہے کہ ہاتھ میں ہمارے دنیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارے دل میں دنیا ہوتی ہے، تو وہاں بگاڑ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے میں بگاڑ کا یہ ایک بہت، یہی بلکہ دیکھا جائے تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے کہ اکراس دا بورڈ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں دنیا ہے یا نہیں ہے، کسی کے پاس مال دولت ہے یا نہیں ہے، جائیداد ہے یا نہیں ہے، مگر دل کے اندر دنیا کی محبت، دل کے اندر دنیا کی ہوس، دل کے اندر دنیا کی حرص و لالچ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے حضرت نے بیان بھی کیا، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ ساری خطاؤں کی جو جڑ بنیاد ہے یہ دنیا کی محبت ہے۔ چاہے آدمی امیر ہو چاہے غریب ہو، اگر اس میں اس کے دل کے اندر یہ دنیا گھس جاتی ہے۔ ابھی وہ شیخ سعدی کا واقعہ میں نے شاید کہیں عرض بھی کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں دریا کے کنارے اپنے پیر و مرشد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی۔ وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی نصیحت، وہ جو کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، وہ ایک بلے شاہ کہتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ بات یہ کہ ان کا کلام میں وہ جو ون لائنر ہوتا ہے نا، وہ کافی ہوتا ہے دنیا اور آخرت کو بدلنے کے لیے۔
ون لائنر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی کی سمت سیدھی کر دیتا ہے، ہمارے کو آگے کی رہنمائی ڈائریکشن دے دیتا ہے. اگر اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے ساری چیزیں سیدھ ہو جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے دانا پیر نے، میرے عقلمند پیر نے، مرشد نے، اس واسطے ہوتا ہے پیر و مرشد، صرف تعویذوں کے لیے نہیں ہوتا، صرف دعائیں کروانے کے لیے نہیں ہوتا. وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل آپ بڑوں سے دعائیں کروائیں، ویسے بھی آتا ہے تم اس منہ سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو اس کے تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی اور سے دعا کراؤ. ظاہری بات ہے میں نے تو اپنے منہ سے گناہ کیا ہی ہوا نا، تو اگر میں دعا کر رہا ہوں تو میں نے تو گناہ کیا ہوا ہے. مگر کوئی اور میرے لیے دعا کر رہا ہے، حمزہ بھائی میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے منہ سے میں نے تو گناہ نہیں کیا. تو اس منہ سے دعا کراؤ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو یہاں خاص طور پہ اس واسطے ہم اپنے اکابرین سے، بالخصوص اللہ والوں سے، بے شک وہ مقبول خداوند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ پاک سنتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہی کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. بالکل ہم جیسوں کی بھی سنتا ہے، فوراً سنتا ہے. کیونکہ سننے کا استحقاق، قبول کرنے کا استحقاق اللہ پاک کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ جی فلاں نے دعا فلاں سے کرواؤ گے تو قبول ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ قبول اللہ نے کرنی ہے. تو وہاں وہ جس کی چاہے دعا قبول کرے، اس کو فوری عطا کرے، بعد میں دے، وہ اس کی مرضی. جس کو بھی نیک کو دے، گناہ گار کو دے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. مگر بہرحال تو اللہ والوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں. مگر اصل مقصد ہمارا ان اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرنا کیا ہے کہ یہ ان کے ذریعے ہم اپنے نفوس کا، اپنے نفس کا، وہ جو اینیمل سیلف ہے، پرسوں کی جس میں بھی بات ہوئی تھی، جو ہمارا اخلاق رذیلہ ہیں، ان کی اصلاح ہو، ہمارا دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں نظریہ صحیح ہو جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، دل پاک ہو جائے. یہ ساری چیزیں، یہ مقصد ہے کسی مرشد کے پاس جانے کا. حقیقی مقصد یہ ہے، کیونکہ پھر اس کے ہم بینیفیشری ہوتے ہیں. تو یہاں ان کے اللہ پاک نے ان کو کیونکہ حکمت عطا کی ہوتی، تو کلام ایک جملے میں بعض اوقات یہ پورا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے عقلمند پیر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ جن کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے دریا کے کنارے نصیحت کی کہ دریا میں کشتیاں چل رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ تم زندگی میں اس طرح دنیا کو رکھو جس طرح اس کشتی نے دریا کو رکھا ہے. یعنی کشتی سے باہر، کشتی چلنے کے لیے دریا ضروری ہے. کشتی چلنے کے لیے دریا ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہو دریا میں تو آپ کشتی چل پائے گی نہیں. تو دریا کا ہونا کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے. مگر انہوں نے یہ کہا کہ مگر اس بات پہ تم آگاہ رہو کہ اگر یہ پانی تم نے کشتی کے اندر ڈال دیا تو کشتی ڈوب جائے گی. جو پانی ذریعہ ہے کشتی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کا، وہ جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اسی کشتی کو ڈبو دے گا. تو انہوں نے کہا اس دنیا کو ایسے ہی رکھو جیسے اس کشتی نے رکھا ہوا ہے، کہ دل سے باہر. جب تم اس کو دل کے اندر ڈال دو گے وہ تمہارے دل کو تباہ کر دے گی، ڈبو دے گی. تو اصل چیز کیا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، وہ آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے بھی مزید مال کمانے سے گریز نہیں کرتا. ناجائز طریقے سے بھی گریز نہیں کرتا. لیکن نقصان دہ ہوگا نا، ڈبونے والی بات. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں دنیا ہے. حدیث شریف میں جو آیا نا کہ یہ خطاؤں کی جڑ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے.
ایک آدمی کے پاس ہم دیکھتے ہیں اربوں روپے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ دوسروں کا حق مار رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دغا دے رہا ہوتا ہے تاکہ میرے پاس مزید پیسہ آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لاجکلی اگر عقلاً ہم کہیں بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ یہ خرچ کرنے پہ آئے تو خرچ نہیں کر سکتا، یہ تو 7 پشتوں تک کافی ہے، ارباں خربہ پتی ہے، یہ 2-5 کروڑ یا 2-5 لاکھ کے لیے کسی کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے، کسی کی جیب کیوں کاٹ رہا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ایسی محبت ہے کہ انسان کا لالچ اور حرص ایسا آتا ہے کہ کچھ بھی مل جائے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھا، چاہے غریب آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، مگر اس کے اندر یہی حرص ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی مزدوری میں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤں، وہاں مالک کا سیمنٹ 1 کلو اپنی جیب میں ڈال کے لے آؤں۔ دنیا کی محبت۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل خراب چیز کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ جب تک یہ دنیا دل سے باہر ہے تو اس کا مثبت استعمال بھی ہے۔ خیر کے کاموں میں آپ لگائیں، خیر کے طریق سے کمائیں، خیر کے طریق پہ خرچ کریں، مثبت استعمال، آپ کی آخرت بنتی چلائی جائے گی۔ قرب کہتے ہیں نا، غنی جو ہے وہ مخلوق کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے۔ بخیل مخلوق سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے۔ بخیل اور غنی میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے پاس پیسے ہیں، یہاں ایشو پیسے کا نہیں ہے۔ دل میں بخل آ گیا، یعنی اس کے دل میں دنیا آ گئی، یار میں کسی کو دے دوں گا تو میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے، دل میں دنیا ہے اس کے، تو وہ کسی کی مدد کرنا، یار اس کو میں کھانا کیوں کھلاؤں، میری ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ خود کماتا خود کھاتا، یہ بخل ہے۔ کیوں ہے؟ ایک نظریہ ہے کہ مجھے تو خود اللہ کھلاتا ہے، تو اگر میں اس کو کچھ دیتا ہوں تو دراصل اللہ ہی نے مجھے اس کا رزق کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، تو یار میرا کیا جاتا ہے۔ سخی کی یہ اپروچ ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ ایسا شخص مخلوق کے بھی قریب ہے۔ آپ دیکھیں جو سخی ہوگا اس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے اس کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ سملرلی آبویسلی جب نیکی کر رہا ہے اللہ کے لیے، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ جنت کی طرف، جنت کے قریب ہے۔ اور بخل کر رہا ہے، روک رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خیر روک رہا ہے، جہنم کے قریب آ گیا۔ اور آبویسلی جب وہ جنت کے قریب، مخلوق کے قریب ہے سخی، جنت کے قریب ہے، تو اللہ کے بھی قریب ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنی نظر کس چیز پہ رکھنی چاہیے؟ دنیا ہاتھ میں ہونا منع نہیں ہے۔ بار بار عرض کرتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے تحاشا دنیا ہے مگر ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ کوئی ایک عمل ان صحابہ کا نہیں جن کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، آپ کوئی ان میں سے کسی کا ایک عمل یہ نہیں بتا سکتے کہ جو خلاف شریعہ انہوں نے کیا ہو، کہ جی وہ اپنی تجارت کے لیے مال، ڈیمیج مال بیچ دیا بغیر بتائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مثال دے رہا ہوں کہ نقطہ سمجھ، تب آپ کو مکتوب سمجھ میں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے مشہور، کہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے اور ان کا کسی شخص سے پارٹنرشپ تھی، وہ دکان پہ وہ رہتا تھا اور یہ لک آفٹر کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ کپڑا ایسا آیا جس کے اندر عیب تھا، ڈیمیج تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پارٹنر کو کہا، جو دکان پہ ڈیل کرتا تھا، بیچتا تھا، اس کو صبح جب گئے دیکھا یہ ڈیمیج ہے، تو کہا کہ دیکھو بھائی، جو یہ کپڑا لینے آئے اس کو تم بتا دینا کہ یہ ڈیمیج ہے اور یہ قیمت ہے، یہ ڈیمیج ہے، بتا دیں۔ اس کی مرضی ہوگی، لے گا، نہیں تو نہیں لے گا، کوئی بات نہیں۔ کہ دل میں دنیا نہیں۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا دکاندار کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یار کسی طرح وہ عیب والا پورشن ذرا چھپا دینا،
تاکہ کسٹمر کو نہ پتہ چلے. کسٹمر لے گیا دوسرے دن گھر سے لے کے آیا, ہم کہیں گے جی یہ تو آپ نے کیا, ہمیں کیا پتہ, یہاں سے تو ہم نے صحیح دیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اپنی خاص اس پہ وہ ساجد بھائی کو کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی بیچنے آتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے انجن میں کمزوری آ گئی ہے, اس کا ڈیزل کیا کہتے ہیں وہ پیٹرول چھوڑتی ہے, یہ کرتی ہے. وہ ساجد بھائی کو یہ بولے گا, ساجد بھائی زبردست, کوئی پرابلم ہی نہیں مجھے, آپ خود چیک کروا لو, مجھے تو نہیں پتہ. حالانکہ اس کو اچھی طرح پتہ کہ اس گاڑی میں یہ صفت ہے اور یہ عیب ہے. کیوں؟ توکل اللہ نہیں ہے, وہ رازق اللہ کو نہیں. وہ کہتا ہے جب تک میں ساجد بھائی کی جیب نہ کاٹوں تب تک مجھے پیسہ نہیں آئے گا, مجھے بھاؤ اچھا نہیں آئے گا. ناٹ ریئلائزنگ کہ یار آپ کا حق نہیں تھا یہ. ہاں آپ کو جو بھاؤ بھی چاہیے تھے, آپ نے اس کے 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی لینے تھے, آپ کہتے بھائی یہ گاڑی ہے, اس میں یہ پلس ہے, یہ عیب ہے, دیکھ لو, بھاؤ میرا یہ ہے, آپ کو لینا ہے لو, نہیں لینا نہ لو. مگر ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ دل کے اندر دنیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں تو نقصان ہو جائے گا. جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کا قانون کیوں توڑے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ وہ ساتھی کو کہتے ہیں کہ آپ جو آ جائے اس کو بتا دیجئے گا کہ یہ عیب ہے. شام کو تشریف لاتے ہیں تو پوچھا کہ بھائی وہ والا کپڑا بک گیا؟ بولا ہاں جی بک گیا. پوچھنے لگے کہ اچھا آپ نے اس کو عیب بتا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی معذرت, میں تو یاد رہ گیا, بتانا ہی یاد رہ گیا. اب گاہک پتہ نہیں جی کہاں سے آیا کہاں چلا گیا, ہمیں کیا پتہ, گاہک تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے کہیں. تو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اب ایک لاجک کیا بنتی ہے فتوے کے حساب سے, چلو کہ بہت چلے جائیں گے تو اگر وہ مثال کے 100 درہم کا کپڑا تھا تو اور اس کی ڈیمیجڈ ویلیو 60 درہم تھی, تو یہ بنتا چلو 40 درہم آپ صدقہ کر دو اور اس کو ثواب پہنچا دو, اگر آپ اس بندے کو نہیں ڈھونڈ سکتے. ایسا ہی کچھ ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں. چلو اور آگے چلتے ہیں کہ تقوی پہ ذرا آ جاؤ. پورے سوٹ پیس کا 100 درہم تھا تو 100 کا 100 درہم صدقہ کر دو. مگر جس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی, یہ دیکھو جس کا نفس کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے, جس کی دل کی صفائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا نفس اور نفس کی اتنی صفائی ہوتی ہے کہ نفس امارہ, نفس لوامہ نہیں, نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اس کو. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے تاجر ہیں مگر دل میں کوئی دنیا نہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج کتنے کی بکری ہوئی؟ انہوں نے جی یہ 40,000 درہم کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ 40 کا 40 صدقہ کر دو, 40,000 درہم صدقہ کر دو. مفہوم کر کسے کا عرض کر رہا ہوں. اور اس کی لاجک کیا دی؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس 40,000 درہم میں کون سا درہم ہے جو اس کپڑے کے عوض آیا تھا, اور خدا نہ خواستہ میں وہ درہم جو اب مجھ پہ حرام ہے میری نظر میں یا تقوی کے طور پہ حرام ہے, وہ درہم کہیں میں استعمال نہ کر لوں. تو احتیاط میں پورے کے پورے دن کی سیل صدقہ کر دی. ہم تو کہیں گے یہ تو پاگل دیوانہ ہے. پاگل دیوانہ نہیں, جس کے دل میں دنیا, اس کو دنیا سے لینا کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھ میں بہت دنیا دی ہے. دیکھو آپ کو بار بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سناتا ہوں صحابہ کے, کہ ان لوگوں کو کتنی بھی دنیا تھی, ان کو کوئی سروکار نہیں تھا دنیا سے. اچھا یہاں ایک اور نقطہ میں آپ سے عرض کروں, آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ ان کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی جس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اس نے 100 درہم کے کپڑے کو کریکٹ کرنے کے لیے 40,000 درہم یا جو بھی اس وقت مالیت تھی ساری کی ساری صدقہ کر دی, اور یہ امر ان کو سکون دے رہا ہے.
ہمارے اندر کیونکہ دنیا ہے تو ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، ارے یار، یعنی ہم تو کہیں یار یہ قصور تو اس میں 4 درہم کا تھا، چلو میں 100 درہم بھی میں نے کیوں دے دیا، 4 درہم ہی دے دیتا تو بہت تھا۔ اور ویسے تو بات یہ کہ اس نے تو دیکھ کے ہی لیا ہوگا نا، اور اگر نہیں دیکھ کے لیا تھا تو کیوں نہیں دیکھ کے لیا تھا، یار یہ تو قصور گاہک کا ہے نا، میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، شریعت کہتی بتا دو یار، جس کا دل، وہ کہتے ہیں نا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ جہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اعظم ہیں، امام اعظم ہیں، یہ لوگ ہیں، لوگ جو بعض جہالت میں اعتراض کرتے ہیں کہ تم امام صاحب کے پیچھے چلتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چلتے۔ اللہ کے بندے کو امام صاحب کس کے پیچھے چلا کے گئے، کیا بتا گئے؟ وہ تو 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ صرف بتا کے گئے کیسے چلنا ہے، بلکہ چل کے دکھا کے گئے۔ کون ہے تم میں جو یہ نمونہ پیش کرے کہ ایک کپڑے کے ٹکڑے کے لیے سارے دن کی سیل صدقہ کرے؟ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ نہیں، طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سکھائی جو چیز ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے وہ چیز وہاں سے سمجھی بھی ہے، وہ مسائل سمجھے بھی ہیں، اور پھر فتوے نے تقوی پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو چکا تھا، دل پاک تھے، نفس پاک تھا، تو ان کے لیے یہ عمل کرنا آسان تھا۔ جیسے میں نے کہا آج ہر آدمی، یہ جو روڈ پہ جو بیکاری پیسے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا کے آیا ہوتا ہے، اور آپ سے اس بات پہ پیسے مانگتا ہے، جی صبح سے میں بھوکا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے نا۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، مگر وہ یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہ میں، یہ دنیا کی محبت ہے کہ میں یہ جھوٹ بولوں گا تو یہ شخص مجھے پیسے دے گا، میرے پاس مزید دنیا آ جائے گی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا، اصل چیز دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے دنیا ہے۔ اگر تم کبر کے لیے، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہو مخلوق کے لیے، تو یہ دین نہیں، دنیا ہے، شرک ہو گیا۔ یعنی اللہ کے لیے نہیں پڑھا تو نے تو مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھا۔ حدیث شریف میں اس کی وعیدیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ کیوں؟ ہر غیر اللہ، جو اللہ سے غیر والی چیز ہے وہ دنیا ہے، جو تجھے اللہ سے روک دے وہ دنیا ہے۔ بلال بھائی نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے۔ بلال بھائی ابھی اس کو فاسٹ ٹریک میں لے کے چلتے ہیں، ورنہ پھر اگلی نشست میں اس کی بات کریں گے، ورنہ پھر ڈانٹتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ پہلوان محمود کے نام تحریر فرمایا اس بیان میں کہ سعادت مند وہ آدمی ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو، اور جو کچھ اس کے مناسب ہے اس میں۔ یہ دوسرا جملہ میرا قصور نہیں ہے، حضرت کے جملے ہی ایسے ہیں۔ دوسری چیز مقصود کیا کہ صرف دنیا سے سرد ہے، یعنی بے امید ہے، بے رغبت ہے، اور دوسری طرف اللہ کی محبت کی حرارت سے، گرمی سے جوش مار رہا ہو اس کا دل، یعنی اللہ کی محبت کی حرارت سے وہ گرم ہو گیا ہو دل۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی رغبت۔ ایک دعا سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آپ کو شریعت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ سعادت مند وہ آدمی ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو۔ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف عرض کی تھی کہ حقیقت میں آپ تھوڑا غور کریں، یہ قتل، غارت، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی،
اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا. دنیا صرف پیسہ نہیں ہے، حب مال، حب جاہ، اسٹیٹس، مشہور ہونا، یہ بھی دنیا ہے. میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، ریاکاری ہے یہ بھی دنیا ہے. بڑا عہدہ چاہتا ہوں، یہ بھی دنیا ہے. اور اس بڑے عہدے کے لیے میں کتنے ہی جھوٹ بول دوں، کتنے ہی یو ٹرن لے لوں، کوئی حیا نہیں آئے گی مجھے. کیوں؟ مجھے میرا مقصود مل گیا. میں اکثر کہتا ہوں ہمیں ایک منی گاڈ سنڈروم، کہ پیسہ خدا ہے، یہ پاور خدا ہے، اس کے لیے کچھ کر لو تو کوئی ہر چیز جائز ہے. آج کل کیا آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ منصب کی حصول کے لیے کتنا جھوٹ اکراس دا بورڈ. مجھے عہدے مل جائیں، مجھے صدارتیں مل جائیں، مجھے منصب مل جائے، چاہے میں کیسا ہی جھوٹ بولوں، کسی کے ساتھ زیادتی کروں، رشوت دوں، رشوت لوں، جو بھی کروں، مگر مجھے میرا عہدہ منصب یہ مل جائے. دنیا ہے کہ نہیں؟ دوسرا فرماتے ہیں اور اس کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ حق سبحانہ کی مغضوبہ ہے. مغضوبہ یعنی ناپسندیدہ ہے. یعنی جو چیز آپ کے محبوب کو ناپسند ہے، اگر آپ اس کو اختیار کرو گے تو ظاہری بات ہے محبوب کو تکلیف ہوگی نا، کہ یار یہ تو ایک چیز ناپسند ہے اور یہ میرا عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اس کو اختیار کر رہا ہے. جب آپ اس کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے اس بنیاد پہ کہ میرے محبوب کو نہیں پسند، میرے اللہ کو نہیں پسند، تو ظاہری بات ہے یہ چیز اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جائے گی. اور یہ پھر آپ کو یہاں فرماتے تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے. تمام عبادتوں کا سرچشمہ یعنی اللہ کی تمام اطاعتوں کا سرچشمہ ہے. کیونکہ جو ہمارا ڈٹرنٹ ہے، جو چیز ہمیں روکتی ہے اللہ کی اطاعت سے، عبادتوں سے ہم یہ سمجھیں گے صرف کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نہیں، تمام اللہ کی تمام اطاعتوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا. جب یہ اس کو ہم نکال دیتے ہیں، پھر اللہ کی کسی اطاعت اور پھر کیا جو جتنا کامل ہوتا ہے اس دنیا کے معاملے میں کہ اس کے لیے دنیا کی محبت سرد ہو گئی، تو وہ اتنا کامل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کیسا کمال! یہ فتوے والی بات نہیں تھی کہ آپ سارا جو ہے حد میں حد بہت، جیسے میں نے کہا کہ کوئی مولوی صاحب آپ کو یہی کہیں گے کہ جی چلیں اس سوٹ پیس کی قیمت آپ وہ کر دیں صدقہ، نہ کہ آپ پورے دن کی کمائی صدقہ کر دیں. امام صاحب کیسے عجیب عجیب قصے ہیں. کہتے ہیں کسی کو قرض دیا ہوا تھا، جب قرض وصولنے جاتے تو اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھا لوں، اس بنیاد پہ کہ بھئی میں نے اس نے تو میرے پیسے دینے. اب یہ تقوی کی بات ہے، فتوے کی نہیں ہے. مولوی فراز صاحب آپ کو بتا دیں گے فتوے کے حساب سے آپ سائے میں کسی کو پیسے دیے تو سائے میں کھڑے ہونے سے آپ کو کچھ نہیں ہے، فتویٰ ہے. مگر یہ جن کا دل ایسا پاک ہو جاتا ہے، دنیا ان کے دلوں سے ایسی نکل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے پھر وہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اس کی چاہت، تقوی اور تقوی کی انتہا اس کی چاہت، اس کی طبیعت بن جاتی ہے. نمونہ صحابہ کی زندگی میں بارہا آپ کو ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کہیں فاقہ ہے، غلام جو ہے وہ دودھ لے کے آیا، غالباً آپ نے پی لیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو غلام نے کہا کہ حضرت روز تو آپ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کس چیز، یہ آج آپ نے پوچھا نہیں. انہوں نے کہا اچھا بتا دو بھائی. تو اس نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ کاہنی کا، کچھ جادوگری یا اس طرح کا کچھ، کہ کاہن کہتے ہیں نا جو فیوچر بتاتا ہے،
یعنی اس قسم کا کوئی کام کیا تھا جو شریعت میں جائز نہیں. تو ان لوگوں پہ آج میرا گزر ہوا، اس وقت میں نے اجرت نہیں لی تھی، آج انہوں نے اجرت میں یہ دیا، یا اجرت دی اور میں دودھ لے آیا، مجھے یاد نہیں. تو یہ وہ تھا. تو کہتے ہیں اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا تھا، ٹھیک ہے. اب شرعاً تو ٹھیک ہے وہ اس غلام پہ تو حرام تھا، مگر یہاں تو ہاتھ بدل گیا نا. اس غلام نے ہدیہ کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں کہ طے کرنے کی کوشش کی کہ الٹی کے ذریعے یہ دودھ نکل آئے. کئی دن کا فاقہ تھا، وہ کہاں سے نکلے؟ تو پانی منگوایا، پانی پی کے پھر انگلی گلے میں ڈالی تاکہ میرے جسم میں یہ حرام کیسے رہ سکتا ہے. بتائیے فتوے میں نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور اس نے پی لیا تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آئندہ پوچھ لیجیے کریں، مگر ابھی تو اللہ کے جو ہو گیا سو ہو گیا. نہیں، ہو گیا سو ہو گیا نہیں، یہ فتویٰ نہیں تھا، یہ تقویٰ تھا کہ جو ان کو یہ حرام یا مشتبہ غذا بدن کے اندر رہنے ہی نہیں دے رہا تھا، ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، ان کی پرائیورٹیز بدل گئی تھی. ورنہ ہم تو 100 دلیلیں دے یار، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اب آ کے تھوڑا 1 گلاس دودھ ملا ہے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا یار، اور میں نے تھوڑی کائنی کی تھی، تو اس نے کی تھی نا، اس کی طرف سے تو مجھے ہدیہ آ گیا، تو اب یہ تو جائز ہو گیا. نہیں، اس کے یہ صحابہ کا عمل. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی طرف سے ان کا دل سرد اور اللہ کی محبت میں سرگرم. میرے محبوب اس کیس میں فار ایگزامپل کہ آپ سمجھیے کہ وہ پاکی کا مزاج، یہ جو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سے اتنا مقرب ہوتا ہے، اللہ پاک ایک پاک ذات ہے، تو بندے سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی ناپاکی، کیونکہ وہ ذات تو ہوا جو جس کو وہ ہوا ماں کو میں نا ماں کنتم کا استحضار نصیب ہو جائے، یہ ادراک نصیب ہو جائے، کوگنیسنس نصیب ہو جائے، وہ حضوری والی کیفیت نصیب ہو جائے، تو وہ کہاں برداشت کرے گا کہ خلاف تقویٰ کوئی میل اس کے بدن میں آ گئی ہے، چاہے کتنی چھوٹی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، یہاں تک کہ اپنا بدن، اس کی راحت، وہ بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد بھی دودھ، حالانکہ تو انسان کی اب سروائیول کی ضرورت تھی، مگر وہ بھی اپنا سروائیول بھی، اپنی زندگی کو بھی پسند نہیں کیا اللہ کی اطاعت اور محبت کے آگے. یہ عملی نمونہ ہے فنا اور بقا کا. یہ دوسرا، اور اس کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ سمانہ کی مغضوبہ ہے. پینسل دے دینا یار، اس کو مارک کر دیتے. میرے خیال آج کے لیے یہیں رک جاتے ہیں، اور اللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں اس مکتوب کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا دراصل اس مکتوب کی ہی تشریح میں تھا، اس میں غیر نہیں تھا. وہ بات اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی بات تھی کہ دنیا کے ترک کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خشوع خضوع سے عبادت کروں اور سب، تو جہاں وہ ساری چیزیں کرنا اور اس کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف دنیا کو دل سے نکالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک دنیا نکلے گی نہیں، جب تک دنیا کا وائرس آپ کے اندر موجود رہے گا، بیکٹیریا اندر موجود رہے گا، عبادت کی صحت آپ کو یا تو ملے گی نہیں، اگر مل بھی گئی تو کمپرومائزڈ ملے گی. وہ کامل جس طرح ہونا چاہیے حق، وہ تب ہی ملے گی کہ جب وہ بیکٹیریا پورا ختم ہو. پھر آپ ختم ہونے کے بعد ہی پھر عبادتوں کا، یعنی تمام عبادتوں کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ حقیقت میں وہاں سے شروع ہوگا. جو اصل عبادت اور اطاعت ہے، جو
اخلاص والی عبادت اور اطاعت ہے، اخلاص والی جو اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ اللہ پاک صرف عبادت نہیں مانگتا، اطاعت نہیں مانگتا، وہ اخلاص سے کرو۔ اگر تم عبادت اور اطاعت کر رہے ہو، وہی بات ہے ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں ایک نقطہ یہ بھی، اب آپ کو اور بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کروانا کتنا ضروری ہے۔ اگر نفس کی اصلاح نہ ہوئی، نیکیاں آ بھی گئیں تو وہ گناہوں کی غلاظت، نیتوں کی غلاظت، اخلاص کی کمی، یہ ساری چیزیں ان نیکیوں کو بھی پلید کر دیں گی، یا ان کی قیمت 100 کی 1 کر دے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادات میں اور اطاعت میں بڑھیں تو وہاں بھی محنت کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دل سے نکالنا ہے۔ ہاتھ، آپ 1 ارب روپے، آپ کروڑ ارب روپے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، آپ کا ہاتھ بھی خالی ہے اور دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو اصل محنت کس چیز پہ ہے؟ دل کو دنیا سے خالی کرنا۔ انشاءاللہ کچھ دیر اب مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، سفیان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔